أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پانچویں پارے کا 8واں رکوع سورہ نساء کی آیت نمبر 80 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کی بات مانی، حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی بات مانی ہے، کیونکہ رسول نمائندہ ہے اللہ کا۔ تو جو اللہ کے رسول کی بات مانے گا گویا اللہ کے نمائندے کی بات مانی، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی بات مانی۔ اگر کوئی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب اللہ کی اطاعت کیا ہے کہ حکم اللہ کا ہو، طریقہ اللہ کے نبی کا ہو۔ حکم اللہ کا ہے، طریقہ اپنی مرضی کا ہے، تو یہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ جب رسول کی ہی اطاعت نہیں ہوئی تو اللہ کی اطاعت کیسے ہوئی؟ بس اتنی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دین کا خلاصہ ہی یہ ہے، حکم اللہ کا ہوگا، طریقہ اللہ کے نبی کا ہوگا۔ ومن تولى، اور جو منہ پھیر لے، نبی کی بات نہ مانے، نبی کی اطاعت نہ کرے، تو اللہ نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ ان سے عمل کروائیں۔ آپ رسول ہیں اور رسول کا کام تبلیغ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، رسول کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا۔ جو مان لے گا اس کا اپنا بھلا ہوگا، جو نہیں مانے گا اس کا اپنا نقصان ہوگا، نبی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض منافقین کے حالت یہ ہوتی ہے کہ نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوں تو کہتے ہیں طاعۃ، ہم نے اطاعت کی، مان لیا، فرما برداری کی، لیکن جب نبی کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر راتوں کو مشورہ کرتے ہیں اور نبی کی بات کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ نبی کی مجلس میں بیٹھ کر جس بات پر عمل کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے الٹ چلتے۔ یہ منافقین کا مزاج ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، یہ راتوں کو جو کچھ کر رہے ہیں اللہ لکھ رہا ہے۔ قیامت کے اللہ بتائے گا ان کو کہ تم نبی کی مجلس میں کیا کہتے تھے اور راتوں کو کیا عمل کرتے تھے، وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے جو نبی کو یہ بات پتہ چلی کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ میرے منہ پہ کہتے ہیں ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں اور مجھ سے دور ہٹ کے میری نافرمانی کرتے ہیں، تو صدمہ تو ہوتا ہے۔ تو اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا آپ پرواہ نہ کریں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں، توجہ نہ دیں ان کی طرف، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ ایسے لوگوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں پہ غصہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کام بنانے کے لیے کافی ہے، اللہ ہی کو کام بناتا ہے۔ تو جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیا تو اللہ کام بنا دے گا۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں؟
کیسے سوچیں؟ کیونکہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں، نبی نے خود بنا لیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ مکہ والے مشرک لوگ کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اگر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس قرآن میں بہت سارے اختلاف ملتے۔ 30 پاروں کا قرآن ہے، 6500 آیات ہیں، تو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہوتا تو اختلاف تو ہوتا نا، شروع میں کچھ ہوتا، درمیان میں کچھ ہوتا، آخر میں کچھ ہوتا۔ لیکن پورے قرآن کریم میں کوئی آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی، کوئی مخالفت نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، جب ان لوگوں کے پاس حالت امن میں کوئی بات آئے یا حالت جنگ میں کوئی بات آئے تو ان منافقین کا حال کیا ہے؟ اذاعوا بہ، بس اس بات کو سنا، آگے پھیلا دیا۔ حالانکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس آتے یا بڑے صحابہ کے پاس آتے جو مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے پاس آتے تاکہ حقیقت معلوم کرتے کہ یہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو اس نے سنی آگے پھیلا دی۔ یہ شخص جھوٹا ہے، تحقیق ہی نہیں ہے کہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، بس کسی نے کہہ دی آگے پھیلا دی۔ اس آیت پر اس واقعے کا ذکر ہے اور اس واقعے کی تفصیل 21ویں پارے کے آخر میں آئے گی کہ غزوہ خیبر کے بعد صحابہ کے حالات بدل گئے، بہت مال آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے فرمائش کی کہ ہمارا خرچہ بھی بڑھایا جائے۔ جب صحابہ کے گھروں میں دولت خوب آ گئی تو ہمیں بھی تو خرچہ بڑھا کے دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام اس بات پہ ناراض ہوئے اور مسجد نبوی میں اوپر ایک کمرہ تھا، یعنی دوسری منزل پہ آپ وہاں رہنے لگے۔ 1 مہینے تک آپ کسی بیوی کے پاس نہیں گئے، گھر گئے نہیں، مسجد میں رہتے رہے 1 مہینے تک۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم بیوی سے ناراض ہو جاؤ تو گھر چھوڑ کے نہ جانا، گھر میں رہنا تاکہ اس کو منانے کا موقع تو ملے۔ اگر تم نکل جاؤ گے گھر چھوڑ کے تو منائے گی کیسے؟ اب کوئی بندہ کہے کہ نبی تو 1 مہینے تک مسجد میں رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، اگر کسی 1 یا 2 کے پاس جاتے تو لوگ سمجھتے باقیوں سے ناراض ہیں، ان سے راضی ہیں۔ اس لیے نبی کا مسئلہ اور ہے، امتی کا مسئلہ اور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع ملی، کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ آپ بڑے پریشان، کیونکہ آپ سسر تھے، آپ کی بیٹی حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور ہر بیوی کی الگ شان ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو جو بیویاں دی، ہر بیوی کی شان الگ۔ حضرت حفصہ کی عجیب شان، نبی علیہ السلام نے 1 طلاق بھی دے دی۔ ایک موقع پر ایسے ہوا کہ 1 طلاق دے دی، سیدنا جبریل آئے کہ اللہ سفارش کر رہے ہیں کہ اس کو طلاق نہ دیں، آپ رجوع کر لیں۔ کیسی عجیب شان ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اپنے محبوب سے اس کو طلاق نہ دینا، اپنے سے جدا نہ کرنا۔ تو اگر 1 طلاق دی ہو تو عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے نا، تو نبی علیہ السلام نے رجوع کر لیے۔ حضرت عمر تشریف لائے مسجد نبوی میں، نبی علیہ السلام کے پاس اوپر والے کمرے میں گئے، اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی، پھر اجازت مانگی، پھر اجازت نہیں ملی، پھر اجازت مانگی، پھر مل گئی۔ آپ اندر گئے تو جاتے ہی پہلا سوال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا میں نے تو کسی کو طلاق نہیں دی۔ اب یہ اتنا خوشی کا جملہ تھا کہ صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں نعرے تکبیر لگایا، اللہ اکبر۔ پھر وہاں سے نیچے آئے
تو جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، ان کو ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں خود تحقیق کر کے آ رہا ہوں، نبی فرما رہے میں نے طلاق نہیں دی اور تم باہر پروپیگنڈا کر رہے ہو کہ نبی نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ یہاں سے دو مسئلے سمجھیے، کوئی خبر پہنچے اسے آگے نہ پھیلائیں، اپنے تک رکھیں، اس کی تحقیق کریں کہ سچ بھی ہے یا جھوٹ ہے۔ اور تحقیق کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ مثلا مسجد کے امام کے متعلق کسی نے خبر اڑائی اور تحقیق نمازیوں سے ہو رہی ہے، تو بندہ کہے میں نے 50 نمازیوں سے پوچھا، سب نے کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ اور بھائی جس کے متعلق بات ہے تحقیق تو اس سے کرو۔ حضرت عمر جب مسجد میں داخل ہوئے تھے تو مسجد میں بھی کچھ لوگ بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو نبی نے بیویوں کو طلاق دے دی، تو حضرت عمر واپس چلے جاتے نا، کہتے میں مسجد میں گیا ہوں وہاں بھی لوگ کہہ رہے تھے۔ نہیں، حضرت عمر نے ہمیں سبق دیا، جس کی بات ہے اس سے تحقیق کرو۔ تو جا کے نبی سے پوچھا، تو جب نبی نے فرمایا میں نے طلاق نہیں دی، اب تحقیق ہوگی، اب سب کو جھٹلا دیا، تم غلط کہہ رہے ہو، میں نبی سے تحقیق کر کے آیا ہوں۔ تو جس کے متعلق بات ہو اس سے تحقیق کرو نا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اور محلے میں ڈنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں نے 50 بندوں سے پوچھا، سب یہ بات کر رہے تھے۔ کیا 50 جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ جھوٹے نہیں ہو سکتے، غلط فہمی تو ہو سکتی ہے نا۔ ایک بندہ جھوٹ بول دے، وہ خبر پھیلا دے، سننے والے نے آگے سے آگے 100 بندوں کو پہنچا دی۔ اب بندہ کہتا ہے 100 تو جھوٹ نہیں بول سکتے، بھائی جھوٹ نہیں بول رہے، وہ اس پر اعتماد کر لیں، لیکن اصل جس پہ اعتماد ہو رہا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو اس لیے جس کے متعلق بات ہو اس سے تحقیق کرو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیچھے چلتے، بہت کم لوگ بچتے۔ یعنی یہ شیطانی چال ہے کہ کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے اور لوگ بات کو آگے پھیلا دیتے ہیں، یہ شیطانی عمل ہے۔ ایمانی عمل کیا ہے کہ بات مجھ تک پہنچی، میں اسے وہیں دباؤں اور پھر جس کے متعلق ہے اسے تحقیق کروں، اور جو جھوٹا ہو اس کو جا کے بتاؤ کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے خود تحقیق کی ہے، یہ بات غلط ہے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ آپ صرف اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں، اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، آپ اپنے ذات کے ذمہ دار ہیں، اور ایمان والوں کو آپ ترغیب دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو روک دے، لڑائی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب لڑائی کرنے جائے گا نا تو اللہ کی لڑائی بڑی سخت ہے، اور انتقام بھی اللہ کا بڑا سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ غزوہ احد ہوا تھا شوال میں، اس کے بعد مکہ والوں نے پیغام بھیجا کہ ذی القعدہ میں ہم دوبارہ اسی جگہ پر آ کر جنگ کریں گے، یہ معاہدہ ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا نکلے بھائی، اب سارے صحابہ تو زخمی تھے، 70 صحابہ کو آپ نے لیا اور احد کے میدان میں پہنچ گئے، لیکن مکہ والے نہیں آئے، وہ ڈر گئے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بے شک سارے صحابہ زخمی ہیں، لیکن آپ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، کیونکہ وعدہ ہو چکا ہے، وعدہ پورا کریں۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں، آپ اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں نا، تو آپ تو تشریف لائیں۔ تو نبی علیہ السلام خود تشریف لائے، 70 صحابہ ساتھ تشریف لائے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو ترغیب دینا آپ کا کام ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ترغیب آپ دیں، لیکن آپ کی ترغیب پر 70 صحابہ آگے زخمی ہونے کے باوجود آئے۔ تو اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کا کام ہے نکلنا، میدان میں پہنچنا، باقی آگے کے حالات اللہ خود بنا دے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ کافروں پہ روک ڈالے، وہ آئے نہ، تو ایسا ہی ہوا کہ کافر آئے نہیں، ڈر گئے، اور نبی علیہ السلام وہاں سے گویا کہ جنگ جیت کے واپس مدینہ پہنچ گئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کسی نیک کام میں کسی کی سفارش کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، تو اس نیک کام پر
جس نے نیک کام کیا اسے ثواب ملے گا، تو سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا کہ تو نے سفارش کی تھی۔ اور اسی طرح اگر کوئی برے کام میں سفارش کرتا ہے تو برا کام کرنے والے کو جو گناہ ہوگا، سفارش کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا کہ تو نے برے کام میں سفارش کیوں کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کسی کی سفارش کرے، چاہے وہ کام ہو یا نہ ہو، نیک کام میں سفارش کر دی، وہ الگ بات ہے کہ کام ہوا یا نہیں ہوا، لیکن سفارش کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کل ثواب پر ثابت قدم رکھیں گے، پھسلنے نہیں دیں گے۔ لیکن آج کل تو ہم یہ کہتے ہیں نا، میرا کیا فائدہ ہے، میں اس روڈ پہ بھلا کروں، میرا کیا فائدہ۔ ہر بندہ اپنا فائدہ سامنے رکھتا ہے کہ میرا کیا فائدہ، اور بھئی آخرت میں اللہ تعالیٰ کل صراط پر ثابت قدم رکھے، چھوٹا فائدہ ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا جواب اسے دو، أَوْ رُدُّوهَا، یا کم از کم اتنا جواب دو۔ کیا مطلب؟ کسی نے کہا السلام علیکم، اب کم از کم کیا ہے کہ اتنا ہی جواب دو، وعلیکم السلام، لیکن بہتر کیا ہے، اس سے اچھا جواب دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرے صحابی آئے، ان کا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک لفظ بڑھاتے گئے۔ ایک تیسرے صحابی آئے، انہوں نے پورا سلام کر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام۔ صحابہ حیران، پہلے دو کو ایک جملہ بڑھایا آپ نے، اور ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے پورا سلام کر دیا، اب سلام جس کو کیا ہے اور پورا کر دیا، اب اس کو اختیار ہے کہ پورا جواب دے یا خالی وعلیکم السلام کہتے، دونوں برابر۔ تو بہتر کیا ہے کہ کوئی سلام کرے تو ایک جملہ بڑھا کر، لیکن کہاں تک، وبرکاتہ تک، اس سے آگے نہیں، اس سے آگے سنت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں تک سنت ہے، اور جواب میں بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں تک سنت ہے۔ برکاتہ سے آگے جو لوگ اپنے آپ کو عربی اداکار سمجھتے ہیں نا، ایکٹنگ کرتے ہیں، مجھے عربی آتی ہے، جنت حلال ہو جہنم حرام ہو، پتہ کیا کیا بولتے رہتے ہیں۔ سنت سلام نہیں کرتا، اس سے آگے مذاق مت کرو، یہ سلام ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سلام کرنا سنت ہے، لیکن اس کا جواب واجب ہے۔ ایک بندہ سلام کر رہا ہے، دوسرا جواب ہی نہیں دے رہا، تو جواب نہ دینے والا گنہگار ہوگا، کیونکہ اس کے ذمے جواب دینا واجب تھا، اس نے واجب چھوڑ دیا۔ اور اگر مجمع زیادہ ہو تو پھر طریقہ کیا ہے؟ مثلا ایک جماعت بیٹھی ہے، 8-10 لوگ بیٹھے ہیں، ایک بندہ آتا کہتا ہے السلام علیکم، اب سب کے ذمے جواب نہیں، ان میں سے ایک کہہ دے وعلیکم السلام، بس سب کی طرف سے جواب ہو گیا، سب کی طرف جواب ہو گیا۔ اور نبی علیہ السلام جب مجمع بڑا ہوتا تو شروع میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ان کو سلام کرتے، پھر سینٹر میں جا کے سلام کرتے، پھر اخیر میں جا کے سلام کرتے۔ بڑا مجمع ہو تو یوں سلام کا طریقہ، اور ایک آدمی جواب دے دے تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ ہمارے بعض خطیب شریعت کے مسئلوں کا خیال نہیں کرتے، میں نے کئی خطیب سنے ہیں، اسٹیج پہ آئیں گے السلام علیکم، اور لوگوں کے وعلیکم السلام، آواز نہیں آئی جواب کی، زور سے جواب دو۔ بھائی جواب دینا واجب ہے، زور سے دینا واجب تو نہیں ہے۔ اور اتنے بڑے مجمع میں سے ایک نے بھی جواب دیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، لیکن خطیب لوگ بعض دفعہ نہیں میرے کانوں تک آواز ہے جواب کی، سب کے جواب کی آواز ہے، یہ کون سی شریعت ہے بھائی؟ جب نبی کہہ رہے ہیں کہ ایک کا جواب کافی ہے تو آپ کیوں سب کو مجبور کر رہے جواب دو؟ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا،
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے. کون السلام علیکم کہہ رہا ہے، کون السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہا ہے، کون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں سب حساب رکھتا ہوں، مجھے سب پتا ہے. اللہ لا الہ الا هو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تم سب کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا. لا ریب فیہ، قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی شک کرے کہ پتہ نہیں قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی تو مسلمان نہیں رہے گا. جو قیامت کا انکار کرے یا شک کرے وہ مسلمان نہیں رہتا. 1.25 لاکھ نبیوں کے مشترکہ 3 عقیدے، توحید، رسالت و آخرت. ہر نبی نے اپنی امت کو یہ بتایا ہے اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں اور قیامت آگے رہے گی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سب کو جمع کروں گا قیامت آئے گی، تو اللہ سے زیادہ سچی بات تو کسی کی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کی بات پہ جو یقین نہ کرے تو مسلمان کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما. بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما. حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما. اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما. آپ کے رضا مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما. اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.